بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے 109 تک انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو، یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برے کاموں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقی کامیاب یہی لوگ ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں نے جو حقیقت سے اعراض کیا ہے، اس کے پیچھے مین چیز یہ تھی کہ وہ اللہ کی اس مضبوط رسی کو چھوڑ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کی شکل میں دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہی اعتصام باللہ، اور جو کل ہم نے پڑھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان حقیقی معنوں میں اللہ کا تابع دار نہ ہو جائے، یعنی ہر معاملہ اللہ جل جلالہ کے حکم کے تابع کر لے، پھر صحیح معنوں میں اعتصام بالکتاب و سنہ ہوتا ہے۔ تو اب پہلی قوموں کے اندر اختلافات کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ پتہ تھا کہ یہ حق ہے، معلوم تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہیلے بہانے، اپنی انانیت، اپنے مفاد اور دنیاوی اغراض کے پیچھے انہوں نے اللہ کی باتوں کے حصے بکھرے کر دیے۔ اب اہل ایمان کو پہلے تو یہ کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اعتصام باللہ کرو، پھر کل کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ پڑو۔ اب ان فرقہ بازی سے بچنے کا حل ایک ہے، کیونکہ مستقل بنیادوں پر اس کا حل یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا رہے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ یہ قیامت تک اگر سلسلہ رہے گا تو پھر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق تم اپنی زندگی گزار سکو گے۔ اب اللہ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر مفسرین نے دونوں معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امت میں سے کم از کم کچھ افراد ایسے ہوں جن کا مشن ہی زندگی کا یہ ہو کہ انہوں نے دعوت اللہ کا کام کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں اللہ نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقی فلاح انہی لوگوں کا مقدر ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکموں کے مطابق خیر کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ اب جب یہ فلاح اور کامیابی انہی کا مقدر ہے تو کیا ہر بندے کو فلاح اور کامیابی نہیں چاہیے؟ ہر بندے کو چاہیے۔ لہٰذا یہ دعوت کا کام اصولی طور پر ہر شخص کا ہے، اور یہی وجہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، فإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فبقلبہ، تو پھر دل میں اس کو برا جانے، وذلک اضعف الایمان، تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، جو بندہ دل میں بھی برا نہیں جانتا تو پھر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ جل جلالہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت کا کام ہر انسان کا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں خیر
دیکھے اس کی طرف بلائے، جہاں برائی دیکھے اس سے منع کرے، لیکن معاشرتی اعتبار سے ایک ادارہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرے، اور اگر ان کے اندر کوئی کوتاہی دیکھے تو اس کو فوراً ٹوکے اور اس کا سدباب کرے، کیونکہ پہلی قوموں کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا، اس لیے وہ نکل گئی جدھر جس کا منہ آیا، کسی نے رہبانیت اختیار کر لی، کسی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف جو ہے وہ تسلیوں کے اوپر ڈال لیا، اور کسی نے جو ہے وہ کوئی رستہ اختیار کیا، لیکن امت محمد کو کہا کہ تم بہترین لوگ ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اور اس کا انداز یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو فرقوں میں بٹ گئے۔ اب یہ پہلے وہ لوگ ہیں جو یہود اور نصارہ دونوں کی باتیں جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی بات کو سمجھنے کے بعد اپنے بہت سارے اسباب کی بنیاد پر فرقوں کا جو ہے وہ رخ اختیار کر، اور جس نے جو دو چار چیزیں دین کی سمجھی بس اسی کو کل دین سمجھ لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم نہ ہو جانا ویسے جیسا کہ وہ لوگ تھے تفرقوا، جنہوں نے تفرقوں میں بٹے، وَاخْتَلَفُوا، اور آپس میں اختلاف انہوں نے کیے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، اللہ کا دین کیا ہے واضح طور پر پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے، اور اس کے اسباب وہی ہیں جو پہلے ہم نے ذکر کیے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، جو لوگ جانتے بوجھتے فرقوں کے اندر بڑھتے ہیں اور اپنی اصل سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب عظیم، تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ لوگ جو جو طریقہ پہلی قوموں نے اختیار کیا ہے، وہ اگر تم کرو گے کہ تمہارے ساتھ بھی پھر وہی معاملہ ہوگا، تم اس وہ اعتصام جو باللہ ہے اس سے ہٹو گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رسی کو جب چھوڑ بیٹھو گے تو تفرقوں میں آؤ گے، اور تفرقوں میں بٹو گے تو پھر عذاب یقینی ہے۔ پھر وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب خیال کرو ایک دن ایسا بھی ہے جس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے، بارونق ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، یہ جو سیاہ چہرے ہوں گے، جو جلے جھلسے جو چہرے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد پھر کفر والا رستہ اختیار کیا تھا؟ ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ پر اعتماد اور یقین۔ جب ایک اللہ پر اعتماد اور یقین ہے تو پھر اسی کی بات کو ماننا ہے، نہ کہ من مانیاں کرنا۔ پھر اسی ایک اللہ کی بات کو حتمی جو ہے وہ سمجھا جائے گا، اور اس کے اندر تفرقے کی کوئی شکل ہی نہیں، کیونکہ وہ اکیلا اور اس کی بات بھی ایک ہے، لہٰذا تفرقوں سے بچنا ہوگا۔ اور اگر تفرقوں میں پڑو گے تو کیا ہوگا؟ پھر حال یہی ہوگا کہ جو وہ جن کا پہلے کامیاب لوگوں کا تذکرہ گزرا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ تو کامیاب ٹھہریں گے، ان کے چہرے تو سفید ہوں گے، سرخرو ہوگا وہ تو، اور جو اس سے ہٹیں گے وہ تفرقہ بازی والے ہیں، اور تفرقے والوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور جس کے سامنے عذاب کھڑا ہو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ واضح بات ہے وہ مرجھایا ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ سیاہیاں چھائی ہوں گی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد پھر تم کافر ہو گئے تھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کر کے آئے ہو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی باتوں کا انکار سمجھ لینے کے بعد اس سے کوئی ہلا بنا کے کوئی جو ہے وہ رستہ نکالنا، یہ اصل میں کفر ہے، اور ایسے کفر کے اوپر پھر جو ہے وہ آگے مختلف قسم کی عمارتیں کھڑی کر کے پھر جو ہے وہ مختلف قسم کے گروہ بندیاں جو ہے وہ بنا لینا۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا تم ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹے، اب چکھو عذاب، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کر کے آئے ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جو جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے ان کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ ڈر، اس کا قرآن مجید نے کئی انداز میں ذکر کیا ہے، اور یہ وہی کامیاب لوگ ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا کہ تم میں سے ایسا ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نیکی کی طرف دعوت دے، برائی سے روکے، اور ہمیشہ جو ہے وہ خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف بلاتا رہے، اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور انہی کو یہاں اللہ نے کہا
ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اس رحمت سے مراد اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس ابدی نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو، ان آیات کو آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نتلوہا علیک، ہم پڑھتے ہیں ان آیات کو آپ پر بالحق کے، سچی طریقے سے، صحیح معنوں میں۔ یہی حق ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات کا انکار کسی بھی انداز میں تفرقے بازی کا سبب ہے، اور تفرقے انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ انسان کو عذاب کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتا ہے۔ اور ہم یہ آیات تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، یہی حق ہے، یہی درست طریقہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تو عالموں پر، سارے جہانوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، یرید ارادہ کرتا، ظلم کا، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام تو ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، لہٰذا اب اگر دنیا کے اندر کوئی خرابی در آتی ہے، حقیقت واضح ہو جانے کے بعد لوگ پھر وہی اسی ڈگر پر چل نکلتے ہیں کہ وہ مختلف فرقے بندیوں میں بٹتے ہیں، اور اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، تو پھر یہ نہ کہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے لکھا تھا ہو گیا۔ نہیں، اللہ ارادہ نہیں کرتا کہ وہ کسی پر ظلم کرے، وہ تو عادل ہے، وہ عدل کرے گا۔ اس نے راستہ بتا دیا ہے، حقیقت واضح کر دیا، اور اس حقیقت سے اب اگر کوئی راہ فرار اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے ساتھ برا ارادہ نہیں کیا، بلکہ وہ خود اس بات کا جو ہے وہ حقدار بنا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کسی کے اوپر ظلم کرے گا کیوں؟ یہ سارا کچھ ہے تو اس کا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اسی اللہ ہی کا تو ہے۔ تو کیا اپنی چیز پر کوئی ظلم کرتا ہے؟ اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی خصوصی مخلوق، اس پر اللہ ظلم کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو سارا کچھ اس کا ہے، زمین و آسمان اس کے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یہ سارے معاملات آخر پلٹ کر اس کی عدالت میں آنے ہیں، اور وہاں فیصلہ ہونا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں، حق والا کون ہوگا، برائی والا کون ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ کون ہے جو کامیاب ہیں اور کون ہے جن کے سیاہ چہرے اس دن ہوں گے۔ تو اللہ جل جلالہ کی باتوں کو آ جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اپنے عمل میں اتارنا، اور اگر مسلمانوں کی جماعت اور گروہ کسی جگہ پر کہیں گڑبڑ کرے تو ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ان کو حق بات کی طرف بلائے اور دعوت دے۔ یہاں سے لازمی ہے کہ ہر امت کا فرد وہ اس کا مصداق ہے، کیونکہ ہر بندے کو فلاح اور کامیابی چاہیے کہ وہ جہاں خیر کا کام ہو اس کے ساتھ کھڑا ہو، جہاں شر ہو اس سے جو ہے وہ خود بھی دور ہے اور دوسروں کو بھی اس سے دور کرے، اور تفرقوں میں نہ پڑے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور آج دیکھ لیں ہماری امت کا وہی، جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی جو امتیں ہیں ان کے اندر 72 اور 73 فرقے ہوئے، اور میری امت کے جو ہے وہ 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک جنت جائے گا۔ اور جب صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں وہ نہج اور طریقہ جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنا ہر عمل اور ہر چیز جو ہے وہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معاملے میں کیا طرز عمل تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسے حالات میں کون سا رویہ اختیار کیا تھا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے وہ عذاب جن کی پیشین گوئیاں آ رہی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیت میں اہل فلاح اور اہل کامیابی قرار دیا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ کامیابی والے جو سفر ہے اس کے اوپر گامزن رکھے۔ اللہ ہم کو فرقہ بندیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔